السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ پھر سے سورہ آل عمران کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھے اٹھا لوں گا، ورافعک اور میں بلند کروں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور میں پاک کر دوں گا تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین کفروا ان لوگوں کے اوپر قیامت کے دن۔ یعنی جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مار دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر یہ مارنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ دعویٰ کروں گا، آپ کو میں آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، میں آپ کو بلند کر لوں گا اپنی طرف، اور جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن میں ان لوگوں کو کافروں سے اوپر رکھوں گا، میں ایسا ہی کروں گا۔ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں اٹھا لوں گا تجھ کو اور بلند کروں گا تجھ کو اپنی طرف، اور میں پاک کروں گا تجھ کو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری، ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہیں قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم پھر میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما اس میں کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی پھر تم سب کا قیامت آئے گی، تم سب نے میرے پاس آنا ہے، پھر جن جن باتوں میں تمہارا جھگڑا ہو رہا ہے میں خود ہی ان باتوں میں انصاف کر دوں گا، فیصلہ کر دوں گا۔ پھر میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پس میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس تحقیق وہ لوگ جو کافر ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا پس میں عذاب دوں گا ان کو شدید عذاب، سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جو کافر ہیں ان کو میں سخت قسم کا عذاب دوں گا، پھر ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ پس تحقیق وہ لوگ جو کافر ہیں پس میں عذاب دوں گا ان کو سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مدد کرنے والا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس پورا دوں گا ان کو ان کا اجر۔ یعنی جو نیک ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا اجر، ان کے اچھے کاموں کا اجر، ان کے نیک عمل کا اجر میں پورا دوں گا۔ اور تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے پس پورا دیا جائے گا ان کو ان کا اجر۔ واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ذالک نتلوہ یہ آیت علیک من الآیات یہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں اور نصیحت اور حکمت کی باتیں، یعنی ہم سب کچھ آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ آپ کو حکمت والی باتیں یہ آیتیں ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ پہلے کیا کچھ ہوا، یہ آیتیں ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، اور نصیحت اور حکمت۔ ان مثل عیسیٰ بے شک حضرت عیسیٰ کی مثال عند اللہ اللہ کے نزدیک کا مثل آدم کی طرح ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر باپ سے مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی بغیر باپ سے پیدا کیا۔ بے شک حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب پیدا کیا اس کو مٹی سے یعنی حضرت آدم کو، ثم قال له پھر کہا اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، یعنی اللہ نے پھر اس مٹی سے کہا کہ ایک انسان بن جا، تو وہ مٹی ایک انسان بن گئی، پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ پیدا کیا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک یہ سچی باتیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین پس نہ تم ہو جاؤ جھگڑا کرنے والوں میں سے یا شک کرنے والوں میں سے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آپ آپس میں ان باتوں میں شک نہ کرو۔ فمن حاجک فیہ من بعد پس جو کوئی جھگڑا لے کر آئے یا جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر بات کا علم آ چکا ہے، ہر بات ہم نے آپ کو بتا دی ہے، پھر بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، بس کہہ دیجئے تم آؤ، ندعو ابناءنا، ہم پکارے اپنے بیٹوں کو، وابناکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم اور ہم اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم اور ہم اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم سب مل کر التجا کریں اللہ سے، فنجعل لعنت اللہ پس ہم بنائیں پھر اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر، یعنی پھر ہم اعلاں کرتے ہیں تم آؤ، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر لعنت، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے اوپر لعنت، ہم آگے سب مل کر، بیٹے بھی عورتیں بھی، ہم سب مل کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ بس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں بعد اس کے کہ آ چکے آپ کے پاس علم، بس آپ کہہ دیجئے کہ تم آؤ، ہم پکاریں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو، پھر ہم سب مل کر التجا کریں، پس ہم بنائیں اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی، یعنی اللہ سے علاوہ کوئی معبود، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ ہی، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ وہی زبردست حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر گئے، یعنی وہ اپنی باتوں سے پھر گئے، وہ آپ کی بات نہ مانے، تو پس بے شک اللہ علیم بالمفسدین، اللہ جاننے والا ہے فساد پھیلانے والوں کو، پھر اللہ کو پتہ ہے کہ کون فسادی ہے، پس اگر وہ پھر گئے پس بے شک اللہ جانتا ہے فساد پھیلانے والوں کو۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا